الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے. اس ماہ مبارک میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین سے نکاح کیا ان میں سے ایک حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی سگی پھوپھی زاد بہن تھی. سیدہ زینب کا پہلا نکاح آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے ہوا. ان کا آپس میں نباہ نہ ہو سکا، آپس میں موافقت پیدا نہیں ہوئی، اس لیے حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی. عدت گزر گئی. آپ علیہ السلام نے حضرت زید کے ذریعے زینب کو نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس بارے میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک میں اپنے پروردگار سے مشورہ نہ کروں، یعنی پہلے میں استخارہ کروں گی. ابھی حضرت زید واپس آ رہے تھے، ادھر اللہ کریم نے قرآن کی آیت نازل کی، زوجناکہا، میرے پیغمبر زید نے زینب کو طلاق دے دی، عدت پوری ہو گئی، نباہ نہیں ہو سکا، ہم نے آسمان پر آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے. اور یہ واحد وہ نکاح ہے حضور علیہ السلام کا حضرت زینب سے جو آسمانوں پر ہی ہوا ہے. اور یہ نکاح جو آسمانوں پر ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ
ازواج مطہرات کے درمیان بیٹھ کر فخر سے کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تمہارے خاندان والوں نے کیے ہیں اور میرا نکاح اللہ نے 7ویں آسمان پر کیا ہے۔ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی سعادت حاصل ہے کہ ان کا نکاح حضور سے اللہ نے عرش پر کیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے لیے رخصتی کے بعد جو ولیمہ کیا وہ ولیمہ بھی بڑا شاندار تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نکاح میں ولیمے میں اتنا اہتمام نہیں فرمایا جتنا کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح میں ولیمے کا اہتمام فرمایا۔ حضرت زینب بڑی پرہیزگار خاتون تھی، بڑی دیندار، اللہ سے ڈرنے والی اور کثرت سے خدا کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی۔ اور اس کی دلیل حضور علیہ السلام کی دوسری زوجہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ ازواج مطہرات میں صرف زینب ہی بارگاہ نبوی میں میرے برابر تھی، یعنی جس طرح میرا مقام ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، میرے برابر کی حضرت زینب تھی۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ حضرت زینب سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی تھی، سب سے زیادہ سچ بولنے والی تھی، سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی تھی، اور سب سے زیادہ اپنی جان کو نیکی کے کاموں میں کھپانے والی تھی۔ اس سے بڑھ کر نیک خاتون میں نے نہیں دیکھی۔ اگرچہ مزاج کی ذرا تیز تھی لیکن فوراً اپنے اس مزاج پر کنٹرول کر لیتی تھی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا، اس واقعے میں کئی خصوصیات ہیں، اور یہ ایسی خصوصیات ہیں کہ حضور کے اور کسی نکاح میں نہیں پائی جاتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور حضور علیہ السلام نے جو بھی عمل کیا اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ جو عمل بھی حضور نے کیا ان کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں تھا۔ اس نکاح کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ عرب میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ جیسے کسی بندے کی اولاد نہ ہو تو کسی سے چھوٹا بچہ لے لیتے ہیں، پھر اسے پالتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اس کو منہ بولا بیٹا کہتے ہیں۔ عرب لوگ جب کسی سے بچہ لیتے تو پھر اسے حقیقی بیٹا تصور کرتے تھے، حقیقی بیٹے کی طرح اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہراتے تھے، حقیقی بیٹے کی طرح جب اس کی شادی ہو جاتی تو اس کی بیوی حقیقی بہو سمجھتے تھے، اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے تھے جو حقیقی بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اگر
کسی کا منہ بولا باپ فوت ہو جاتا تو منہ بولے بیٹے کو وراثت میں حصہ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید تھے۔ حضرت زینب سے ان کا نکاح ہوا، موافقت پیدا نہ ہو سکی، حضرت زید نے طلاق دی۔ عدت گزرنے کے بعد حضور نے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ سے نکاح کر لیا اور اس رسم کو توڑ کر رکھ دیا۔ یہ اس میں ایک خصوصیت ہے اس نکاح کے کرنے کی، تاکہ اللہ تعالیٰ نبی کی زبان سے، نبی کے عمل سے اس رسم کو توڑ دے کہ کوئی بھی منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہے۔ اگر وہ اسے طلاق دے دے، منہ بولا باپ عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے رسم کس کے ہاتھوں توڑوائی ہے؟ نبی کے ہاتھوں، جس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ جو رسم شریعت کے خلاف ہے ان رسموں کو توڑنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت زینب سے نکاح کیا تو اس وقت جو مشرکین نے حضور علیہ السلام کے خلاف باتیں کی، آسمان کو سر پہ اٹھا لیا۔ دیکھو جی، مسلمانوں کے نبی نے اپنے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کیا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما کر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں۔ آپ کے بچے تو بچپن میں فوت ہو گئے، زید آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ تو آپ کا منہ بولا ہے۔ اور آگے فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ اس نکاح کی پہلی خصوصیت ہے کہ عرب میں جو منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا ہے اور اس کی طلاق یافتہ سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا، اللہ نے اس رسم کو ختم کروانا تھا۔ یہ اس نکاح کی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ اور دوسری خصوصیت کہ یہ نکاح آسمانوں پر ہوا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فخر فرمایا کرتی تھی کہ میرا نکاح اللہ نے 7ویں آسمان پر کیا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کا بڑا لحاظ کیا کرتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا ہے، اور اسی وجہ سے حضور نے ان کے ولیمے کا بھی بڑی شان سے اہتمام فرمایا۔ ولیمہ یہ سارے انبیاء کی سنت ہے۔ اور ولیمہ کیا ہے؟ عربی میں ولیمہ کہتے ہیں اس کھانے کو جو شادی اور نکاح کے وقت خوشی کے طور پر کھلایا جاتا ہے، یہ ولیمہ ہے۔ اور ولیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت صفیہ سے اور حضرت میمونہ سے جب نکاح ہوا حالت سفر میں ہے، اور حالت سفر میں بھی حضور نے ولیمہ دیا، آپ نے اس کو ترک نہیں فرمایا، لیکن ولیمے میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اس میں غرباء کو بھی دعوت دی جائے، صرف امیر لوگ ہی ولیمے میں شریک نہ ہوں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے دے۔
جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے بس جو جس درجے کا بندہ ہے اپنے درجے کے لوگوں کو ولیمے میں شریک کرتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے اچھا ولیمہ وہ ہے کہ جس میں غربا شرکت کریں، غریب لوگ کھانا کھائیں، اور سب سے بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں صرف امیر لوگ شریک ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ ہے جس کی طرف سیر لوگوں کو بلایا جائے۔ سیر لوگ سمجھتے ہیں جن کو کھانے کی طلب نہیں ہے، ہر وقت اچھے کھانے کھاتے ہیں، گھر میں عام حالات میں بھی اچھے کھانے کھا رہے ہیں، پھر بھی ولیمے میں صرف سیر لوگوں کو ہی بلا رہے۔ فرمائے یہ سب سے برا ولیمے کا کھانا ہے جس کی طرف سیر لوگوں کو بلایا جائے اور حاجت مندوں کو، بھوکوں کو اس سے روک لیا جائے۔ یہ ولیمہ خیر سے خالی ہوتا ہے، اس لیے جب بھی ولیمہ کیا جائے تو اس میں امیر غریب سب کو بلایا جائے، ضرورت مندوں کو بھی اس میں دعوت دی جائے تاکہ اس میں مزید برکت پیدا ہو، خیر پیدا ہو۔ بہرحال اس نکاح کا جو ولیمہ تھا یہ حضور علیہ السلام نے بڑی شان سے، اہتمام سے فرمایا تھا، اور یہ نکاح کی خصوصیت کہ یہ نکاح آسمانوں پر ہوا۔ تیسری خصوصیت، اس نکاح کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا، اسی نکاح کے موقع پر اللہ نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ عورت یہ اسلام کی نظر میں بڑی قابل تکریم اور بڑی قابل احترام ہے۔ وہ عورت جو دور جاہلیت میں بے وقت تھی، شوہر کی نگاہ میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، جب چاہے پاؤں سے نکال کے پھینک دے، جب چاہے پہن لے۔ معاشرے میں عورت کی کوئی عزت، کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ عورت کو سجا سنوار کر بازاروں میں دکھائی جاتی تھی، اس سے دل لبھایا جاتا تھا، اس کی نمائش کی جاتی تھی، سریعام عورتوں کی نمائش کر کے عورتوں کو بیچا جاتا تھا۔ یہ اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہی جو سورت میں نے آیت تلاوت کی ہے سورہ احزاب میں، اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا ضرورت اپنے گھروں سے نہ نکلو۔ اور آگے کیا فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور گھروں سے اس طرح بن سنور کر باہر نہ نکلو جیسے جاہلیت اولا کے زمانے میں عورتیں بناؤ سنگھار کر کے بازاروں میں جاتی تھیں، لوگوں کو اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کر کے دکھاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا تم مسلمان عورتیں ہو، جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگھار کر کے مت نکلو۔ تو یہ دور جاہلیت میں عورت کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا، اور اس کی کوئی عزت نہیں تھی، اس کی عصمت کا کوئی پاسدار نہیں تھا۔ ایسی گھٹا ٹوٹ تاریکی میں، تاریکی کے اوپر پر مذہب اسلام نے عورت کو عزت و سربلندی دی، اور عورت کے لیے ضابطۂ حیات لے کر نمودار ہوا، اور عورت کو گھر کی زینت بنا کر اسے گھر کی ملکہ بنا دی۔
عورت اسلام کی نظر میں گھر کی ملکہ ہے، گھر کے اندرونی نظام کا اللہ نے اسے اتنا مقام دیا ہے، اور اسلام نے زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کو ختم کر دیا جن رسموں کی وجہ سے عورت ذلت کا شکار تھی، اور اسلام شرعی اصول کی روشنی لے کر اس نے عورت کو زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ عطا کیا۔ انہی اصولوں میں سے ایک اسلامی اصول پردہ بھی ہے۔ اس پردے میں عورت کے لیے عزت ہے۔ یہ پردہ اللہ تعالیٰ کی عورت کے لیے بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ کسی کے دل میں ایمان موجود ہے۔ اللہ نے اس لیے قرآن میں جہاں پردے کا حکم دیا، ساتھ ہی اہل ایمان کو دلائل سے سمجھایا کہ میں نے پردہ کیوں فرض کیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ ہمیں قرآن کی اس آیت کا مفہوم سمجھنے کی توفیق دے دے۔ آج جو مسلمان پردے پہ اعتراضات کرتے ہیں، مسلمان مغرب تو اپنی جگہ پہ چھوڑ دیں، میری یہ بات انصاف کی نگاہ سے سنیں۔ یہ جو پردے پہ اعتراض کرتے ہیں نا، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، چہرے کا کیا پردہ ہے، جسم کا کیا پردہ ہے، یہ سوال مسلمان کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر اسے قرآن کی یہ آیت سمجھ آ جائے، اس آیت پہ اس کا ایمان ہے۔ اللہ نے دو چیزیں ذکر کی، پہلے فرض کیا پردہ، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، وَبَنَاتِكَ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیں، یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ جب وہ اپنے گھروں سے ضرورت کے لیے باہر نکلے تو بڑی چادریں لٹکا لیا کریں۔ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جس سے عورت کا سارا وجود ڈھک جائے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑی چادر ہوتی تھی جلباب، عورت وہ چادر کرتے تھے اور ایک آنکھ کو صرف ظاہر رکھتے تھے جس سے راستہ دکھائی دیتا تھا۔ یہی اس دور کا برقع تھا۔ آج اس برقعے کی مختلف صورتیں، تو فرمایا یہ بڑی چادریں لے کر نکلا کرو، پردہ فرض ہو گیا۔ آگے اللہ نے اس کی حکمت بتائی ہے، یہ حکمت مسلمان کو اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ اس پردے کے فرض کرنے میں اللہ نے حکمت یہ رکھی ہے کہ مسلمان عورتوں کی شناخت ہو جایا کرے گی، پتہ چلے گا یہ باحیا شریف خاتون ہے، اور جس نے پردہ نہیں کیا پتہ چلے گا یہ بد کردار اور بے حیا خاتون ہے۔ اس فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کو نازل کر دیا۔ باحیا خاتون ہوگی، دور سے پردے میں آ رہی ہے، برقع کر کے آ رہی ہے، کوئی شخص دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا یہ کوئی شریف خاندان کی عورت ہے، اس کی طرف نگاہ اٹھانے کی بھی جرات نہیں کر سکے گا۔ اور اللہ نے یہ چیز فطرت میں رکھی ہے۔ آپ دیکھیں جو عورت برقعے میں چلتی ہے اس سے بندے کو خود شرم و حیا آتی ہے کہ یہ کوئی نیک خاتون ہے، شریف خاتون ہے۔ اور اگر کوئی بے پردہ نکلے تو یہ لوگوں کی ہوس بھری نگاہوں کا نشانہ بنے گی۔ یہ بے پردگی عورت کی دوسروں کو بھی فتنے میں مبتلا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتے جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو پھر شیطان اس کو لوگوں کے سامنے بڑا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسروں کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے یہاں تک فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو عورت اپنے گھر سے
اس حالت میں نکلے کہ اچھا لباس پہن لیا، پھر خوشبو لگا لی اور لوگوں سے گزرتے ہوئے مردوں کے پاس سے اس کی خوشبو مردوں کو پہنچ گئی، اللہ نے اس عورت کی جنت کی خوشبو سونگنا بھی حرام قرار دیا۔ تو عورت کے لیے پردہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور پردے میں عورت کی عزت ہے، عورت کا احترام ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا جب تک اسے ضرورت نہ ہو بلا ضرورت یہ گھروں سے نہ نکلے۔ جتنی یہ گھر میں رہے گی فتنے سے محفوظ رہیں گے، معاشرہ پاکیزہ رہے گا، اور اسلام پاکیزہ معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ اور غیر مسلم یورپ یہ معاشرے سے پاکیزگی کو ختم کرتے ہیں، اور پاکیزگی ختم کرنے کے جتنے ذرائع ہیں اہل مغرب نے وہ سب عام کر دیے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس نکاح کی یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے پردے کی فرضیت کا حکم نازل فرما دیا، اور مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم کر لیا تاکہ یہ اوباش اور شرارتی قسم کے لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح اور اس کی خصوصیات تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔